بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ایتھیزم ایکسپوزڈ سیریز کا آج یہ 18واں سیشن ہے اور کہ یہ اس سیریز کا لاسٹ سیشن بھی ہے۔ ہم نے آفیشلی تو آرمین نوابی کی جو کتاب ہے وائی دیر از نو گاڈ، اس کے آفیشلی 15 چیپٹرز کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔ آخر میں جو چند چیپٹرز ہیں مثلا 16واں اور 17واں، اس کا جائزہ انشاءاللہ آج لیں گے، اور اس کے بعد جو چیپٹرز ہیں وہ irrelevant ہیں۔ irrelevant کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تعلق اہل اسلام سے نہیں ہے، اس لیے اس میں جو باتیں ہیں وہ ہمارے مطلب کی نہیں ہیں، اور نہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کا رد کریں۔ اور 16ویں اور 17ویں چیپٹر میں بھی جو بات ہے وہ کوئی بہت لمبی چوڑی نہیں ہے، بہت مختصر سی اس نے بات کی ہے، اور اس کا انشاءاللہ آج جائزہ لیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر کچھ کویشچن آنسرز کا مختصر سیشن بھی رکھ لیں گے۔ تو بہرحال سب سے پہلے بات کرتے ہیں چیپٹر 16 اور 17 میں جو آرمین نوابی کی کتاب ہے، اس نے دراصل ایک دعویٰ یہ کیا ہے کہ مذہب ہی بنیاد ہے ساری دنیا میں تشدد کا، مذہبی بنیاد ہے ساری دنیا میں جھگڑوں کا، فساد کا، کرپشن کا، مذہب ہی کی وجہ سے ساری دنیا میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جانے جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب ایک فلسفہ پیش کرتا ہے آخرت کا، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ اپنے خدا کے نام پر اپنے آپ کو آپ نے قربان کر لیا تو اس قربانی کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ جنت میں جائیں گے، آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، جان کی قربانی پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ مذہب ہے جو دراصل لوگوں کو اکساتا ہے کہ وہ اپنی جان دیں۔ تو یہاں تک اس نے چیپٹر 16 کے اندر بات کی ہے۔ چیپٹر 17 میں اس نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ تاریخ میں بہت سے ایتھیسٹ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اہل مذہب سے زیادہ لوگوں کو مارا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اسٹالن لے لیجئے آپ، رشیا میں جو وہاں کا ڈکٹیٹر تھا، یا چائنا کا ماؤ لے لیجئے، تو ان لوگوں نے جتنا تشدد کیا ہے وہ بھی تاریخ میں ایک بے نظیر چیز ہے، یعنی اس کی مثال نہیں ملتی ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے لاکھ لوگوں کو مار دیا، بچوں کو مار دیا، عورتوں کا ریپ کیا۔ تو اس طرح کے جرائم، اور انہوں نے ایتھیزم کی بنیاد پر کیا، یعنی انہوں نے اس لیے کیا، انہوں نے ہر اس شخص کو مارا کہ جو کسی مذہب پہ یقین رکھنے والا تھا۔ مثال کے طور پر انہوں نے ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان اور یہ جو پورا علاقہ ہے یہاں پر مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، اور رشیا کے اندر کرسچنز کا قتل عام ہوا ہے، یہودیوں کو مارا گیا ہے۔ ایسے ہی چائنا میں آج بھی غیر مسلم جو ہیں، یا ترکستان کا جو علاقہ ہے جو آزاد تھا لیکن چائنا نے اس پر قبضہ کر لیا، یا اسی طریقے سے بہت سے بودھسٹ کو مارا گیا۔ تو غرض یہ کہ جو بھی مذہب میں یقین رکھتا تھا، ماؤ نے اور اسٹالن نے ان کو مارا ہے۔ اب آرمین نوابی کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو وہ کیسے ڈیفینڈ کرے، تو اس نے کہا کہ بھئی ان لوگوں نے، یہ لوگ تو ایتھیسٹ تھے، اسٹالن بھی ایتھیسٹ تھا اور ماؤ بھی ایتھیسٹ تھا، تو اس نے کہا کہ ان لوگوں نے ایتھیزم سے متاثر ہو کر نہیں مارا، بلکہ اپنی ذاتی مقاصد اور اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ ایتھیزم سے یہ انسپائرڈ نہیں تھے، ایتھیسٹ تھے لیکن ایتھیزم سے انسپائرڈ نہیں تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایتھیزم کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ جس کے رولز ہوں، جس کے قواعد ہوں، جس کے ضوابط ہوں، کہ جن سے متاثر ہو کر کوئی آدمی لوگوں کو مارنے لگے۔ لیکن مذہب جیسے کرسچینٹی ہے، اسلام ہے، ان کے رولز ہیں، ان کے ضابطے ہیں، ان کے قواعد اور قوانین ہیں، اور ان کی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر اپنے خدا کے راستے میں مرو گے تو جنت ملے گی۔ اس لیے لوگ ان سے متاثر ہو کر جو بھی مارتے پیٹتے ہیں یا جو بھی لڑائیاں کرتے ہیں، وہ مذہب اس کی ذمہ داری مذہب پر ڈالنی چاہیے، لیکن ایتھیزم ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ ہے ڈبل اسٹینڈرڈ اس شخص کا۔ اس کا جواب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس طریقے سے آرمین نوابی یا اس جیسے بہت سے ملحدین
یہ کوئی ایک آدمی نہیں ہے. آرمین نوابی بظاہر ایک آدمی کا نام ہے، دراصل یہ ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے. آپ کسی بھی ملحد سے بات کریں گے، کسی بھی ایتھیسٹ سے بات کریں گے، وہ یہی کہے گا جو آرمین نے کہا ہے. تو اس کا جواب یہ کہ جس طریقے سے آپ کچھ ایتھیسٹ اسٹالن اور ماؤ کے جو حرکتیں تھیں، ان کے جو مظالم ہیں، ان کو آپ ایتھیزم سے نہیں جوڑتے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ایتھیسٹ نہیں ہو سکتے، یہ ایتھیزم اس کو پروموٹ نہیں کرتا. تو ایسے ہی آپ کچھ مسلمانوں کی حرکتوں کو جو لا علمی میں کرتے ہیں، آپ ان کو اسلام سے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ لیکن آپ ایک طرف یہ کہیں کہ نہیں، چند مسلمانوں کی جو حرکتیں ہیں وہ تو اسلام سے جڑیں گی، کچھ کرسچنوں کی حرکتیں وہ تو کرسچینٹی سے جڑیں گی، لیکن کچھ ایتھیسٹ کی جو حرکتیں ہیں وہ ایتھیزم سے نہیں جڑیں گی. اسی کو آرمین کی زبان میں یا ملحدوں کی زبان میں کہا جاتا ہے، اس کے لیے ایک لفظ بولا تھا اس نے، پلیڈنگ فیلسی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کو قتل کرے اور اس کو یہ کہا جائے کہ دنیا میں جو بھی قتل کرے گا تو اس پر کیس چلے گا، اور کیس چلنے کی بنیاد پر اگر وہ قاتل ثابت ہو گیا تو اس کو سزا دی جائے گی. یہ ایک پوری دنیا کا قانون ہے. ایک صاحب قتل کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں معلوم تو ہے یہ پوری دنیا کا قانون ہے، لیکن یہ قانون مجھ پر نافذ نہیں ہوگا. اس کو کہا جاتا ہے اسپیشل پلیڈنگ فیلسی. یعنی آپ اپنے آپ کو کس بنیاد اور کس ضابطے سے آپ اپنے آپ کو الگ کر سکتے ہیں، ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں. تو ایسے ہی جب آپ نے ایک ضابطہ بنا دیا کہ جو بھی ظلم کرے گا، مثلا مسلمان نے ظلم کیا یا کرسچن نے ظلم کیا، اگر اس نے کسی کو مارا یعنی ناحق قتل کیا، تو آپ اس کے عمل کو، اس کی اس حرکت کو اس کے مذہب سے جوڑتے ہیں، اس کے ضابطے سے جوڑتے ہیں، اس کی مینٹالٹی سے، اس کی ذہنیت سے جوڑتے ہیں، آپ اس کے اس قانون اور ضابطے سے جوڑتے ہیں جس کو وہ فالو کرتا ہے. تو پھر اگر یہی حرکت ایتھیسٹ کرے تو پھر آپ ایتھیزم سے اس کو کیوں نہیں جوڑتے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں اس کو ایتھیزم سے نہیں جوڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسی کو ہم اسپیشل بلیڈنگ فیلسی کہتے ہیں. تو یہ ایک بات. دوسری بات یہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان ایتھیزم کا یہ دعویٰ ہے ایتھیسٹ کا کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے. آج ہم اس دعوے کو ڈیبنک کریں گے اور یہاں آج ہماری بات ختم ہو جائے گی کہ واقعی ایتھیزم کوئی مذہب نہیں ہے. ایتھیزم کی تعریف، مذہب کی تعریف کیا ہے، ریلیجن کی تعریف کیا ہے؟ ریلیجن کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، ان میں ایک ڈیفینیشن آپ کو ملے گی، آپ گوگل کر سکتے ہیں. ڈیفینیشن ہے کہ an interest to which someone ascribes supreme importance. ایک ایسی دلچسپی کہ جس کو انسان بے انتہا اہمیت دے. مثلا ایک مسلمان ہے، اس کی تمام تر دلچسپیوں کا جو سامان ہے وہ اس کا مذہب ہے اسلام. ایک ہندو ہے، اس کا تمام تر انٹرسٹ اس کے مذہب میں ہے اگر وہ سچا ہندو ہے. اگر وہ سچا کرسچن ہے تو کرسچینٹی اس کا سب سے بڑا انٹرسٹ ہے. ایسے ہی جو ایتھیسٹ ہے اس کا جو سب سے بڑا انٹرسٹ ہے وہ ایتھیزم ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ایتھیزم میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو پھر آپ ایتھیسٹ بھی نہیں ہیں. اگر آپ ایتھیسٹ ہیں تو ایتھیزم آپ کا انٹرسٹ ہے، چونکہ آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ میں ایتھیسٹ ہوں، آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ ایتھیسٹ ہیں. ایک مسلمان اگر اپنے آپ کو مسلمان آئیڈینٹیفائی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام اس کا سب سے بڑا انٹرسٹ ہے. یہی تمام دنیا کے مذہبوں کا حال ہے، یہی ایک ایتھیسٹ کا بھی حال ہے. تو پھر ایتھیزم بھی ایک مذہب ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی ضابطہ ہوتا ہے، تو اس مذہب کا کیا ضابطہ ہے ایتھیزم کا؟ دیکھیے اسلام کا ایک بنیادی ضابطہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ کے معنی کیا ہے؟ کوئی خدا نہیں. یعنی ہم تمام دنیا کے جتنے بھی لوگوں نے اپنے اپنے خدا مان رکھے، ہم سب کا انکار کرتے ہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو پہلے ہم تکذیب کرتے ہیں ساری دنیا کے بنائے ہوئے معبودوں کی، اس کے بعد ہم تصدیق کرتے ہیں اللہ کی. یہ ہمارا پہلا کلمہ ہوا لا الہ الا اللہ. اس کے بعد پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دیتے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ آئیے ایتھیسٹ سے پوچھئے کہ بھائی تمہارا پہلا کلمہ بھی ہے کچھ؟ وہ انکار کرے گا. لیکن حقیقت یہ کہ ایتھیسٹ کا جو پہلا کلمہ ہے وہ بھی لا الہ سے شروع ہوتا ہے. چونکہ ایتھیزم کس کو کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی خدا میں یقین نہیں رکھتے. مسلمان کیا کہتا ہے؟ ہم کسی بھی خدا میں یقین نہیں رکھتے سوائے اللہ کے. وہ اس لفظ کو بڑھاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں ایتھیسٹ کہ ہم کسی بھی خدا میں یقین نہیں رکھتے. ان کا کلمہ بھی لا الہ سے شروع ہوتا ہے. اچھا پھر کیا وہ کسی کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں؟ وہ بھی ایکسکلوڈ کرتے ہیں.
ہم جیسے ایکسکلوڈ کرتے ہیں اللہ کو کہ ہم کسی بھی خدا میں یقین نہیں رکھتے سوائے اللہ کے. ایتھیسٹ سے آپ پوچھیں گے وہ یہ کہے گا لا الہ الا الانسان، کہ ہم کسی بھی خدا میں یقین نہیں رکھتے سوائے انسان کے. انسان ہی ہے جس کی اہمیت ہے وہ بائی چانس پیدا ہوا، اس کو مر جانا ہے، لہٰذا اس زندگی کے اندر جو کچھ اس نے اچیو کرنا ہے وہ اچیو کرنا ہے، آگے کچھ ہونے والا نہیں ہے. لہٰذا انسان کی جو زندگی ہے یہ والی جو چل رہی ہے زندگی، یہی سب سے زیادہ اہم ہے. اس میں ہمیں کسی خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ضابطے کے تحت رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اصول کو ماننے کی ضرورت نہیں. ہم اپنے اصول خود سیٹ کریں. تو جب وہ انسان کو اپنی زندگی چلانے کا مکمل اختیار دیتے ہیں، اپنی زندگی کے اصولوں کو سیٹ کرنے کا خود اختیار دیتے ہیں، تو انہوں نے انسان کو کیا کیا؟ ایک معبود کا درجہ دے دیا. انہوں نے انسان کو ہی خدا بنا دیا کہ بھائی انسان ہی ہے جو کچھ ہے. اسی کو تو لا الہ الا الانسان کہتے ہیں. تو اگر مسلمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے تو ایتھیسٹ کا کلمہ لا الہ الا الانسان ہے. کلمہ ان کے یہاں بھی ہے، کلمہ ہمارے یہاں بھی ہے. ٹھیک ہے، اب آگے چلیے آپ. کیا ان کے یہاں کوئی شریعت ہے؟ کیا کوئی چیز ان کے یہاں حجت ہے؟ جس طریقے سے ہمارے یہاں وہی حجت ہے. حجت کا مطلب ہے اتھارٹی. کہ مثال کے طور پر اگر ہم نے دیکھا کہ قرآن کی ایک آیت ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو وہ ہمارے لیے اتھارٹی ہے. ہمیں کسی اور چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں لکھ دیا، دیٹس مور دین انف. کیا ان لوگوں کے یہاں کوئی چیز حجت ہے؟ اس کا جواب بھی دیتا ہوں. آپ نے اگر ماڈرنزم کا فلسفہ پڑھا ہوگا تو ماڈرنزم کیا ہے؟ ماڈرنزم کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ پروگریسیوزم. ماڈرنزم اینڈ پروگریسیوزم یہ آئیڈینٹیکل ہیں. تو پروگریسیوزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھ رہا ہے ہم بہتر ہوتے جا رہے ہیں. جیسے جیسے ٹائم آگے گزر رہا ہے، بڑھ رہا ہے، پروگریس ہو رہی ہے، ہم بہتر ہوتے جا رہے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جب انسان مثلا بجلی کڑکتی تھی یا بادل آتے تھے، بارش ہوتی تھی، تو ان تمام بڑے بڑے ایونٹس کو کسی خدا کی طرف منسوب کر دیتا تھا. یہی وجہ ہے کہ ہندوازم میں بادلوں کا خدا الگ ہے، بجلی کا خدا الگ ہے، ہوا کا خدا الگ ہے. تو ان ایونٹس کو ان لوگوں نے مختلف خداؤں کو کی طرف منسوب کر دیا. لیکن جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا اور انسان کے اندر عقل آتی گئی تو یہ تمام کے تمام خدا ایلیمینیٹ ہوتے رہے. تو یہ جو زمانہ ہے، یہ جو پروگریس ہو رہی ہے زمانے کے اندر، یہی دراصل اتھارٹی ہے. یہ زمانہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. تو دیکھیں مسلمان کے یہاں اللہ کا جو حکم ہے جس کو ہم وحی کہتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ اتھارٹی ہے. ان لوگوں کے یہاں زمانہ اتھارٹی ہے. اتھارٹی ان کے یہاں بھی ہے، اتھارٹی ہمارے یہاں بھی ہے. تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مذہب نہیں ہے لیکن ہم مذہب ہیں؟ اور آگے چلیے، ان لوگوں کی شریعت کیا ہے؟ شریعت ان لوگوں کی ہے سائنٹزم. سائنس ان کی شریعت ہے. جس طریقے سے ہم قرآن کریم سے نکلے ہوئے احکام اور مسائل یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو احکام اور مسائل ہیں ہم اس کو شریعت مانتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری شریعت، ہم اپنی زندگی اس کے اعتبار سے گزاریں گے. قرآن میں جو لکھا ہے ہماری زندگی اس کے اعتبار سے ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو ہماری زندگی اس کے اعتبار سے ہونی چاہیے. اس کو ہم شریعت بولتے ہیں. تو ایسے ہی ملحدوں سے آپ پوچھیں کہ آپ اپنی زندگی کس اعتبار سے گزارنا چاہیں گے، وہ کہے گا میں سائنس کی روشنی میں گزاروں گا. سائنس نے جو کہہ دیا وہ میرے نزدیک وہ حجت ہے، وہ میرے نزدیک کافی ہے، اس سے زیادہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو سائنس ان کے نزدیک، سائنٹزم جس کو کہتے ہیں، سائنٹزم ان کے یہاں شریعت ہے. تو شریعت ان کے یہاں بھی ہے، شریعت ہمارے یہاں بھی ہے. اب میں آپ کو اس شریعت کی 2-4 مثالیں بھی دیتا چلوں. مثال کے طور پر آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا فیمنزم. فیمنزم کا جو پورا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت ہر چیز میں، تمام حقوق میں اور تمام ذمہ داریوں میں ایکول ہیں، برابر ہیں. یہ ہے فیمنزم. اچھا، فیمنزم جو فیمنسٹ ہوتے ہیں وہ ساتھ میں یہ تسلیم کر کے چلتے ہیں کہ مردوں نے تاریخ میں آج تک عورتوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لہٰذا عورتوں کو ان کے حقوق دلانا یہ اب ہماری ذمہ داری ہے. جو بھی فیمنسٹ ہوں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، وہ یہ سوچ کر چلتے ہیں کہ پوری تاریخ میں عورتوں پر ظلم ہوا ہے، لہٰذا اس ظلم سے نکالنا ہے اور اس عورت کو مرد کے برابر لے کر آنا ہے. کوئی ایتھیسٹ ایک بھی یہ نہیں کہے گا کہ وہ فیمنسٹ نہیں ہے. وہ یہ مان کے چلے گا کہ مرد اور عورت کی تمام حقوق اور تمام ذمہ داریاں برابر ہیں. ایک مذہب پر چلنے والا آدمی وہ جینڈر جسٹس کو تو مانے گا، جینڈر ایکوالٹی کو ماننا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ فرق یاد رکھیے گا کہ ہم عورت اور مرد کو اس اعتبار سے حقوق دیتے ہیں کہ جتنی ان کی ذمہ داریاں ہیں، جس کی جو ذمہ داری ہے اس کو اسی اعتبار سے حق ملتا ہے.
लेकिन फेमिनिज्म का मतलब ये होगा कि हुकूक भी बराबर हैं और जिम्मेदारियां भी बराबर हैं, और ये नेचर के खिलाफ है। ये दोनों की जो नेचर है, जो मिजाज है, ये उसके खिलाफ है। इसके ऊपर मैं बाकायदा रमजान में एक पूरा एक लेक्चर दे चुका हूं, अगर आपको तफसील देखनी है तो आप वो लेक्चर सुन सकते हैं। पॉइंट ये है कि फेमिनिज्म, कोई एक एथिस्ट दिखाइए जो फेमिनिस्ट ना हो, वो फेमिनिज्म उसकी शरीयत की बुनियाद है। और आगे चलिए, एक आजकल तहरीक पूरी दुनिया में चल रही है, यूं तो है बहुत पुरानी, यानी बहुत पुरानी का मतलब ये कि 60-70 साल से, लेकिन आजकल गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर उसके अंदर बड़ी तेजी आई है। इंडिया में भी आई है और इसी तरीके से मगरबी ममालिक में भी। इसको हम कहते हैं LGBT मूवमेंट। LGBT का मतलब क्या है? लेस्बियंस, गेज, बायोसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर्स, ये है LGBT। उसके अंदर फिर क्यू भी लगा देते हैं कुछ लोग, क्वीर्स, LGBTQ। तो कहने का मकसद ये है कि ये LGBT मूवमेंट सारी दुनिया में चल रहा है। आज मसलन आप देखें अमेरिका में, आप देख लीजिए यूरोप में, यहाँ पर बाकायदा कानून बन गए हैं कि एक मर्द दूसरे मर्द से शादी कर सकता है, एक औरत दूसरे औरत से शादी कर सकती है। तो ये जो LGBT मूवमेंट है, इसको सबसे ज्यादा फ्यूल किसने किया है? इसको सबसे ज्यादा फ्यूल किया है एथिस्ट ने। कोई एथिस्ट ऐसा नहीं होगा जो LGBT राइट्स के लिए खड़ा ना होता हो, जो LGBT राइट्स, जो LGBT के लिए, यानी जो गेज हैं, लेस्बियंस हैं, इस तरह के लोगों के लिए हमदर्दी ना रखता हो और इनको इस चीज को नेचुरल ना समझता हो। हमारे नजदीक तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और आप ये देखें कि इस मामले में इतनी ज्यादा सख्ती और इतनी ज्यादा शिद्दत पसंदी है। आज का जो उन्वान है वो है एथिज्म, वायलेंस इन एथिज्म, और एथिज्म एंड वायलेंस। अब मैं आपको वायलेंस की कुछ मिसाल देता हूं। वायलेंस का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि आप फिजिकल किसी को ऊपर तशद्दुद करें, लेकिन किसी को उसकी रिस्क से, उसकी कमाई से, उसकी इनकम से महरूम कर देना, ये भी एक तरह का वायलेंस है। आप सर्च कर लीजिए गूगल पर कि आज के दौर में अगर कोई शख्स, बड़ा कोई प्रोफेसर है किसी यूनिवर्सिटी का, या किसी गवर्नमेंट में कोई वो ऑफिसर है, या वो किसी इलाके का मेयर है, किसी इलाके का MLA है, या कांग्रेसमैन है मसलन अमेरिका में, अगर ये लोग LGBT के खिलाफ बोलते हैं तो फौरन इनके खिलाफ एक तहरीक चल पड़ती है और इनको मजबूर होना पड़ता है कि ये अपनी पोजीशनों से इस्तीफा दें। ठीक है, आपको कल मेरे एक साहब ने मुझे एक आर्टिकल भेजा, उसका नाम था, आर्टिकल छपा था कैलिफोर्निया टाइम्स में, और लिखने वाले का नाम या तो मोहम्मद अल कहतानी था या अब्दुल्ला अल कहतानी था, यानी नाम से वो मुसलमान लग रहा था। तो अब आप ये देखिए, मैंने जो कहा ना कि LGBT या इस तरह के जो लोग होते हैं उनको वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये उसकी एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। उसने मजमून में ये लिखा कि चूंकि अरब था नाम से, तो उसने कहा कि अरबी जबान में दरअसल ये जो LGBTs होते हैं इनके ऊपर बड़ा जुल्म किया गया है। कैसे? आप ये देखिए कि अरबी जबान में अगर किसी को हमें कुछ कहना है, जमीर इस्तेमाल करनी है, प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, तो प्रोनाउन या तो हुआ होगा या हिया। हुआ का मतलब है ही और हिया का मतलब है शी। तो ये तो कोई बात ना हुई, इसलिए कि अगर किसी आदमी के मर्दाना आज़ा हैं, उसके जिस्म पर मर्दाना आज़ा हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर्द है। ये भी हो सकता है कि उसकी बॉडी में एक औरत ट्रैप हो गई हो। यही वजह है कि उसका जो जहन है वो औरतों की तरह है, बज़ाहिर वो मर्द है। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि वो औरत है, उसके यहाँ उसके निस्वानी आज़ा हैं, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर एक मर्द ट्रैप हो गया, वो अपने आप को मर्द समझ रही है। लिहाजा एक आदमी जो अपने आप को बज़ाहिर मर्द दिखता हो लेकिन औरत समझता हो, या एक औरत जो बज़ाहिर औरत दिखती हो लेकिन अपने आप को मर्द समझती हो, ऐसे लोगों के लिए अरबी में कोई अलग से सेटअप नहीं है। अब किसी ने पूछा कि भैया अंग्रेजी में सेटअप कहाँ है? अंग्रेजी में भी तो ही और शी है। तो अंग्रेजी में इन लोगों ने यह हल निकाला कि लफ्ज दे इस्तेमाल करते हैं। दे जो प्लूरल के लिए आता है, इन लोगों के लिए वो इस्तेमाल होता है। आप किसी भी गे लेस्बियन को ही और शी नहीं कह सकते हैं, वो नाराज हो जाएगा, आपको दे कहना पड़ेगा। अरबी में इसकी कोई सहूलत नहीं है। लिहाजा बाकायदा ऐसे अरब जो अपने आप को लेस्बियन और गेज आइडेंटिफाई करते हैं, उन लोगों ने एक एसोसिएशन बना ली कि वो अरबी में इंप्रूव कर रहे हैं ताकि उस लैंग्वेज के अंदर ऐसे लोगों के लिए भी गुंजाइश निकल आए। ठीक है, तो ये इन लोगों की मेंटालिटी। अब इसको आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर न कहें तो क्या कहें? अब मैं आपको एक दलील भी देता हूं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की। देखिए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल
ایک ایسوسیشن ہے جو بہت پرانی ہے, 100-150 سال پرانی ہے, اور یہ 1940 سے لے کر ہر 10 سال میں ایک کتاب پبلش کرتی ہے جو سائیکالوجی میں ایک باقاعدہ مینول ہے, اور وہی پھر یونیورسٹیوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے. 1940 میں جو پہلا ایڈیشن نکلا اور 1950 میں دوسرا ایڈیشن نکلا, ان دونوں ایڈیشنوں میں یہ جو بایو سیکشولزم ہے یا ٹرانسجینڈرزم ہے, جس کو ہم LGBT کہہ لیں, یا ہم جنس پرستی ہے, ہم جنس پرستی کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کہا گیا 1940 میں بھی اور 1950 کے ایڈیشن میں بھی. 1960 میں یہ کہا گیا کہ یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر تو نہیں ہے, لیکن کچھ گڑبڑی ضرور ہے دماغ میں. چونکہ ڈس آرڈر کہتے ہیں بالکل ہی مینٹل ایشو ہو جائے, بالکل ہی ایک آدمی پاگل ہو, تو یعنی تھوڑی سی تبدیلی ہوئی, تھوڑا سا سافٹ بنایا گیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ 1968 میں مینہٹن نیو یارک میں فسادات ہوئے, اور ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو گیز اینڈ لیسبینز کہتے ہیں, اپنے حقوق کے لیے فسادات کیے, وائلنس کیا, دکانیں توڑی. ابھی کچھ دن پہلے آپ نے پوری دنیا نے میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ بلیک لائیوز میٹرز کے جو موومنٹ چلا, اس میں یہاں امریکہ میں خوب تشدد ہوا, دکانیں لوٹی گئیں. وہی ویژولز اس وقت بھی ہوئے تھے, وہی طریقہ اس وقت بھی اختیار کیا گیا تھا 1968 میں. آپ گوگل کر سکتے ہیں, ویکیپیڈیا پر پوری تفصیل ہے اس کی. اس کے بعد ان لوگوں نے پریشرائز کیا گورنمنٹ کو, گورنمنٹ نے پریشرائز کیا سائیکولوجیکل جو ایسوسیشن ہے, امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن, انہوں نے جو اپنا اگلا ایڈیشن نکالا اس میں اس چیز کو یہ کہا گیا کہ نہیں, اب یہ سائیکولوجیکل یا مینٹل ڈس آرڈر نہیں ہے, اب اس کو ایک دم نارمل مان لیا گیا. تو اپنی بات منوانے کے لیے ان لوگوں نے دکانیں توڑی ہیں, اپنی بات منوانے کے لیے انہوں نے اسٹورز کو لوٹا ہے, دکانوں کو لوٹا ہے, لوگوں کو مارا ہے, لوگ اس میں مرے ہیں, پولیس والے مرے ہیں. اب پھر بھی آپ یہ کہیں کہ نہیں جی ایتھیسٹ بڑے پیسفل ہوتے ہیں, وہ وائلنٹ نہیں ہوتے ہیں, تو یہ آپ بیوقوف کسی اور کو بنائیں. ٹھیک ہے, ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, ارتقاء ایوولوشن کا جو نظریہ ہے وہ ایتھیسٹ کا بنیادی نظریہ ہے. اس کے بغیر ایک ایتھیسٹ زندہ ہی نہیں رہ سکتا. یعنی کوئی ایتھیسٹ آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ ایوولوشن نہیں ہوا, چونکہ ایوولوشن نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی خدا ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہوگا. تو ایتھیسٹ کہتے ہی اس کو ہیں جو خدا کو نہ مانے, لہٰذا یہ کائنات شروعات کیسے ہوئی, خود بخود ہو گئی, اسی کو وہ ایوولوشن کہتے ہیں. ایوولوشن ایک بہت لمبا چوڑا فلسفہ ہے, اس میں نہیں جانا ہے. فی الحال میں آپ کو صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. 2004 میں پینسلوینیا ایک اسٹیٹ ہے امریکہ کا, وہاں پر ایک سائنٹسٹ ہے, وہ آج کل بھی مشہور ہے, اس کا نام ہے ڈاکٹر مائیکل بیہی. اس نے ایوولوشن کے خلاف ایک ریسرچ پیپر لکھا, اور اس نے بایو کیمسٹری سے یہ ثابت کیا کہ ایوولوشن پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ لکھتے ہیں, اس نے بھی لکھ دیا. اس کی اس بات سے متاثر ہو کر اس کے علاقے کا جو اسکول تھا, پبلک اسکول, انہوں نے یہ پالیسی بنائی کہ ہم اپنے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو, جس طریقے سے ایوولوشن کی تھیوری پڑھاتے ہیں, ہم ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ یہ ایک دوسری تھیوری بھی ہے جس کو کہتے ہیں تھیوری آف ڈیزائن, کہ یہ بھی پاسبل ہے کہ ایوولوشن صحیح نہ ہوا ہو, ایوولوشن درست نہ ہو, یہ بھی پاسبل ہے, بلکہ اس دنیا کا بنانے والا کوئی ہو, ڈیزائنر کوئی ہو, چونکہ مائیکل بیہی نے یہ تھیوری دی ہے اور ایوولوشن کا رد کیا ہے. اسکول نے کیا کہا؟ اسکول نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایوولوشن کو غلط ثابت کریں گے, اسکول نے صرف یہ کہا کہ ہم ایوولوشن کے ساتھ ساتھ دوسری تھیوری بھی, کہ دوسری بات کا بھی امکان ہے, یہ بھی پڑھائیں گے, تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ براڈ مائنڈڈ بنے, وہ اپنے خود سے فیصلہ کر سکیں کہ کیا چیز صحیح ہے, کیا چیز غلط ہے. بظاہر اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک سیکولر ملک میں, ایک جمہوری ملک میں جہاں بہت زیادہ آزادی ہو, اسی طریقے سے ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 2004 میں پورے امریکہ کے جتنے بھی لبرلز تھے, پورے ایتھیسٹ تھے, وہ سارے کے سارے اس اسکول کے خلاف جمع ہو گئے. انہوں نے اس کے خلاف کیس کیا, سپریم کورٹ تک کے کیس چلا, اور مائیکل بیہی کے خلاف کیس ہوا. مائیکل بیہی کو بلایا گیا اور ان کے اوپر لاکھوں ڈالر کا جرمانہ ہوا اسکول کے اوپر, اور اسکول وہ کیس ہارا. اتنی زبردست لابنگ ہوئی. اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا آج ان 16 سالوں کے اندر, کہ امریکہ میں کوئی بھی پروفیسر اگر کسی وہ کی پوزیشن پر ہے, چھوٹی موٹی یونیورسٹی میں, کالج میں, اس کو کوئی نہیں پوچھتا, لیکن اگر کوئی وہ اہم پروفیسر ہے, اہم شعبے میں ہے, اگر وہ اوپنلی ایوولوشن کے خلاف بولتا ہے, لکھتا ہے, تو اس کا کانٹریکٹ رینیو نہیں کیا جاتا,
چونکہ ایتھیسٹ کی جو لابی ہے وہ بہت مضبوط ہے، وہ یہ نہیں چاہتی کہ اسٹوڈنٹس ایوولوشن کے خلاف کوئی دوسری تھیوری سمجھیں اور پڑھیں. یہ ہے ان لوگوں کا وائلنس. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت براڈ مائنڈیڈ ہیں، اور سارا جو وائلنس کا الزام ہے وہ مذہب کے اوپر مڑ دیتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر یا کہیں کرسچنس کے اوپر مڑ دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب جو ہے وائلنس سکھاتا ہے. حالانکہ میں نے آپ کو اتنی ساری مثالیں دی ہیں جس سے ثابت ہوا کہ ایتھیسٹ بھی وائلنس میں کم نہیں ہے. اگر آپ ایتھیسٹ کا وائلنس ایتھیزم سے نہیں جوڑتے تو پھر کسی مسلمان کرسچن کا بھی وائلنس آپ اس کے مذہب سے نہیں جوڑ سکتے. اگر آپ جوڑیں گے تو اسی کو اسپیشل پلیڈنگ فیلسی کہا جاتا ہے. یہ آج کا جو سیشن ہے اس کی کچھ ہائی لائٹس ہیں، اور آج میں ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہے کہ ایتھیسٹ بھی وائلنٹ ہوتے ہیں اور ایتھیزم کی وجہ سے وائلنٹ ہوتے ہیں. اور اسٹالن جو ہے دنیا کا سب سے بڑا ایتھیسٹ اور سب سے بڑا دہشت گرد اسٹالن تھا، کہ جس نے لاکھوں لوگوں کو محض اس لیے مار دیا کہ ان کے پاس ان کے گھر میں قرآن رکھا ہوا تھا یا ان کے گھر میں بائبل رکھی ہوئی تھی یا کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا. صرف اس لیے اس نے لاکھوں لوگوں کو مارا ہے. آج سے 100 سال پہلے آپ اگر رشیا کے واقعات اٹھائیں، ازبکستان تاجکستان کے، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ظلم ہوا ہے اور ایتھیسٹ نے کیا ہے. تو یہ آج کا جو درس تھا وہ اس سلسلے کی لاسٹ کڑی تھی. آج کا جو درس تھا وہ ایتھیزم ایکسپوزڈ ہماری جو سیریز تھی اس کی لاسٹ کڑی تھی. اب میں آپ کے سامنے ایک بہت امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ بھی کرنے جا رہا ہوں. وہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس 18 ایپیسوڈ میں ایتھیزم کو فتح کر لیا ہو. یہ تو ایک سمجھ لیجئے کہ ٹریلر ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کوئی یعنی مثال تھوڑا غلط سی ہے، لیکن چونکہ عام لوگوں کے اندر یہی مثال ہے تو اب میں مجھے مثال دینی پڑ رہی ہے کہ اگر آپ کوئی مثلا مووی دیکھتے ہیں تو مووی دیکھنے سے پہلے آپ ٹریلر بھی چیک کر لیتے ہیں کہ آپ پہلے دیکھ لو مووی کیسی ہوگی. خامخواہی تھیٹر میں گئے اور سارے پیسے ضائع ہوئے. تو یہ جو 18 ایپیسوڈز ہیں یہ ٹریلر ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایتھیزم کیسا فلسفہ ہے اور اس کا کتنا ضروری ہے مقابلہ کیا جائے. اب جو اصل مووی ہے وہ کیا ہے، وہ ابھی باقی ہے. اچھا، اب وہ کب دکھائی جائے گی، اس کا طریقہ یہ ہے، وہ میں اناؤنسمنٹ اب کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ. اس کی ڈیٹیلز ابھی تو صرف یہ وربل اناؤنسمنٹ ہے، اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ میں فیس بک پر اور اسی طریقے سے مختلف جگہوں پر سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کر دوں گا. وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم دی انکوہرنس آف ایتھیسٹس اور اردو عربی میں تحافظ الملاحدہ کے نام سے ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اردو عربی میں اس کا نام ہے تحافظ الملاحدہ. بڑا مشکل سا نام ہے، عام لوگ نہیں لے پائیں گے، لیکن جو مدرسے سے نکلے ہوئے ہیں وہ لے پائیں گے. ٹھیک ہے، اور انگریزی میں اس کا نام ہے دا انکوہرنس آف ایتھیسٹس. ٹھیک ہے، یہ پورا ایک کورس ہے کہ جس میں تقریباً 18 سبجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے، ہر سبجیکٹ کی اراؤنڈ 4 کلاسز ہیں. ہفتے میں ایک کلاس اس کی انشاءاللہ ہوگی، اور یہ بائی ایڈمیشن ہے، یعنی آپ اس میں رجسٹریشن کریں گے تو انشاءاللہ یہ کلاس زوم پر ہوگی اور باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ کورس ہے. تو اس کا ارادہ پہلے نہیں تھا، لیکن جب میں پچھلے ہفتے میں نے سوچا کہ اب یہ کتاب ختم ہو رہی ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ بہت سے لوگ جب ہم کلاس لیتے ہیں فیس بک کے اوپر تو بالکل آخر میں 10 منٹ 15 منٹ پہلے آ گئے، انہوں نے کوئی بات سن لی. تو یہ ایک یعنی اس کو باقاعدہ منظم ہونا چاہیے تاکہ ہمارے پاس ایسے افراد کی ایک بڑی تعداد ہو کہ جو ان بے وقوف ایتھیسٹ کو کنٹرول کر سکیں اور ان کے چیلنجز کا جواب دے سکیں. اور اسی طریقے سے بہت بڑی تعداد یوتھ کی ایسی ہے کہ جن کے دماغوں میں ان لوگوں نے گندگی بھر دی ہے سوشل میڈیا چینلز کی وجہ سے. تو انشاءاللہ ہم باقاعدہ ایسے لوگوں کو ٹرین کریں جو نوجوان نسل ہے ان کے کوشچنز کا جواب دے سکے، اور باقاعدہ اس کو ایک کورس کی طرز پر لے، نہ کہ ایک سوشل میڈیا پر چلنے والی کوئی ویڈیو. تو یہ 18 کورسز ہیں انشاءاللہ. ان کورسز کی تفصیلات، مکمل ایک بینر اور ایک انٹروڈکٹری ویڈیو بھی انشاءاللہ میں بناؤں گا، وہ بھی سامنے آ جائے گی. ویب سائٹ اس کی آلریڈی بن چکی ہے اور وہ بھی اس کو ڈسکلوز کر دیں گے. اس میں ایڈمیشن کا کیا طریقہ ہے وہ بھی انشاءاللہ سامنے آ جائے گا. تو عید الاضحیٰ کے بعد یعنی اب سے کوئی 20 دن کے اندر انشاءاللہ اس پروگرام کو شروع کرنے کا ارادہ ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب کرے. اور آپ حضرات اس وقت
1253 لوگ اس وقت لائیو مجھے دیکھ رہے ہیں. تو آپ چاہے انڈیا میں ہوں یا پاکستان میں ہوں یا دنیا میں کہیں بھی ہوں, آپ انشاءاللہ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جی پاکستانی ملحد کا کیا ہوا. میں نے پاکستانی ملحد کو ای میل کیا تھا, میں نے کہا بھائی آپ ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں, آپ میرے چینل پر آئیے. اور بہت ہی میں نے عزت اور احترام کے ساتھ ان سے بات کی کہ آپ میرے چینل پر آئیے اور ہم گفتگو کرتے ہیں, آپ کی جو کتاب ہے اس پر گفتگو ہوگی. ان کا جواب آیا, انہوں نے جواب دیا, ایکنالج کیا, اور انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے, میں بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے چینل پر آئیں. تو میں نے ان سے کہا کہ چونکہ میں نے آپ کو اپروچ کیا ہے تو انوائٹ میں نے آپ کو بھیجا ہے, تو آپ میرے چینل پر آئیے اور میں آپ کو, اگر آپ اس ویڈیو کو اپنے چینل پر ڈالنا چاہیں گے تو آپ ڈال سکتے ہیں, میں آپ کو کوئی اسٹرائک, کاپی رائٹ اسٹرائک نہیں دوں گا. انہوں نے بھی کہا تھا پہلے کہ وہ اسٹرائک نہیں دیں گے, تو میں نے بھی کہا کہ چونکہ میں نے پہلے اپروچ کیا ہے اس لیے آپ کو میرے چینل پر آنا چاہیے. اگلے آپ کے چینل پر مجھے کب آنا ہے وہ پہلے بعد میں دیکھیں گے, پہلے اس کو تو دیکھیں, اور اس کے بعد اگر آپ تیار ہیں تو میں کوئی آپ کو اسٹرائک نہیں دوں گا. آپ اگر اس ویڈیو کو اپنے اس پہ اپنی سوشل میڈیا پر ڈالنا چاہتے ہیں, لیکن وہ تیار نہیں ہوئے چونکہ ان کا کوئی جواب نہیں آیا. اس بات کو بھی تو کوئی تقریباً 5-6 دن ہو چکے ہیں. تو میری طرف سے اپروچ ہوا ہے, ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا, تو میرے خیال سے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو بہرحال اس وقت جو آپ لوگوں کو بتانا تھا وہ صرف یہی تھا کہ یہ پروگرام انشاءاللہ اب شروع ہو رہا ہے. آج سے 20 دن کے بعد انشاءاللہ چند دنوں میں اس کا اعلان کر دیا جائے گا, اور اس کے بعد اس میں لکھا ہوگا کہ رجسٹریشن کا کیا طریقہ ہے. تو آپ ایک زیادہ سے زیادہ تعداد میں, بڑی تعداد میں آپ اس میں شامل ہوں انشاءاللہ تعالی. اچھا, کوشچنز اگر آپ کے ہیں تو انشاءاللہ وہ اچھا ہاں, یہ جو پروگرام ہوگا یہ ہندی اردو میں ہوگا, یعنی اس کی جو لینگویج ہے وہ کامن لینگویج ہوگی, انگریزی نہیں ہوگی. آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس اگر اہم سوال ہے وہ انشاءاللہ اس وقت جوائن کر سکتا ہے. ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے, چند منٹ ہیں, اور میں آپ کو انوائٹ بھیج دوں گا, تو وہ آپ اس میں آ سکتے ہیں. تو آپ مجھے لیکن فیس بک کے اوپر جو پرسنل میسنجر ہے آپ کو وہاں مجھے میسج کرنا پڑے گا. آپ وہاں آ سکتے ہیں, آپ مجھے میسج بھیجیے اور میں انشاءاللہ آپ کو ایک لنک دوں گا. اس لنک کی بنیاد پر آپ آ سکتے ہیں, لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کے براؤزر میں مائک اور کیمرہ آن ہو, اس کی پرمیشن ہو آپ کے پاس. تو جو میسج پہلے بھیج دیں گے انشاءاللہ میں ان کو ایڈ کر لوں گا. لیکن غیر ضروری سوال نہ کیجیے گا, اگر اہم سوال ہیں تو وہی کیجیے گا. اس سے سبھی لوگوں کا پھر ٹائم ضائع ہوتا ہے اگر سوالات غیر ضروری ہوں. تو اس وقت میرے پاس ان باکس میں میسیجز آنے شروع ہو بھی گئے ہیں شاید. رک جائیے, میں پہنچتا ہوں وہاں تک. اور جو سب سے پہلا میسج ہے ہاں, جب تک کہ آپ مجھ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ جوائن ہونا چاہتے ہیں, آپ پروگرام میں جوائن ہونا چاہتے ہیں, تبھی میں آپ کو لنک بھیجوں گا. ابھی کسی نے مجھے سوال کیا کہ وہ آپ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں, تو مجھے نہیں پتا کہ آپ ضروری بات کہاں کرنا چاہتے ہیں. تو آپ مجھے میسج بھیجیے کہ آپ لائیو میں جوائن ہونا چاہتے ہیں, کوئی کوشچن ہے آپ کا, تو بھی میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں. تو میں آپ کو انشاءاللہ لنک دے دوں گا. لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے ہی مائک اور کیمرہ اپنے براؤزر میں اس کو آن کر لیجئے, یعنی اس کو الاؤ کر لیجئے, براؤزر نے بلاک نہ کیا ہوا ہو. اتنے یہاں اگر کوئی سوال آ رہا ہے تو اس کو لے لیا جائے. السلام علیکم. کہہ رہے ہیں کہ میں ایک آرگنائزیشن میں جاب کرتا ہوں جس میں سارے ہندوز ہیں. ایک دوسرے کو وش رام رام سے ہوتی ہے. میں اگر گڈ مارننگ یا اور کچھ بولتا ہوں تو وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں. میں کس طرح ٹریٹ کروں پلیز بتائیے. آپ کا یہ کوشچن میں نے سامنے اسکرین پر لگا بھی دیا ہے. آپ ایسے لوگوں سے دور رہیے, آپ ایسے لوگوں سے دور رہیے. اگر آپ کو کوئی دوسری جاب مل جائے نا وہ زیادہ اچھا ہے.
میں آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا, کوئی مسلمان آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ رام رام کرنا شروع کر دیجئے. کیوں؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم رام جی کی توہین کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. رام جی اگر ہندوؤں کے نزدیک بہت محترم اور معزز شخصیت ہیں, تو اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ دوسرے مذہب کی جو محترم اور معزز شخصیات ہیں ہم ان کی توہین نہ کریں, لہٰذا ہم توہین نہیں کرتے. توہین نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ماننے لگیں, دونوں میں بڑا فرق ہے. ایسے لوگ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ اپنے لٹریچر میں, ہندو لٹریچر میں یہ بتائیے کہ رام رام گریٹنگ کے طور پر کہاں لکھا ہوا ہے؟ ویدوں میں لکھا ہوا ہے, گیتا میں لکھا ہوا ہے, مہا بھارت میں لکھا ہوا ہے, کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہ دراصل جب سے رام ٹیمپل اور بابری مسجد کا مسئلہ چلا ہے تب سے جے شری رام وغیرہ کے نعرے لگنے شروع ہو گئے. یہ پولیٹیکل نعرے ہیں, ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ ان سے یہ پوچھیں کہ بھئی یہ رام رام آپ کے یہاں جو گریٹنگ ہے کب سے شروع ہوئی ہے, اس کا ذرا ثبوت دکھاؤ. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر وہ مذہبی ہے, اگر وہ مذہبی نہیں ہے تب تو بات ثابت ہو گئی کہ پولیٹیکل ہے, تو پولیٹکس کا آفس میں کیا کام؟ اور اگر وہ مذہبی ہے, مثلا انہوں نے دکھا دیا, تو پھر ہم آپ کے مذہب کو کیوں مانیں؟ ہمارا اپنا مذہب ہے, ہم اپنے مذہب کے اوپر چلیں گے, آپ کے مذہب کے پر کیوں چلیں؟ تو اس لیے اس کو اس طریقے سے آپ ٹیکل کریں, آپ بالکل دباؤ میں نہ آئیں, آپ ریشنلی ان سے گفتگو کیجئے اور کہیے کہ آپ اپنے مذہب پر چلیں, میں اپنے مذہب پر چلوں. اس کے لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو دوسری جاب تلاش کرنا شروع کریں. اگر آپ کے کولیگز اتنے فنیٹک ہیں اور اتنے متعصب ہیں, اتنے زیادہ مینٹلی وائلنٹ ہیں کہ وہ اپنے ورک اسپیس میں ایک دوسرے مذہب کے شخص کو برداشت نہیں کر سکتے, اور انفارچونیٹلی انڈیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز نے عام ہندوؤں کو بہت زیادہ وائلنٹ بنا دیا ہے, تو پھر آپ کوئی دوسری جاب تلاش کیجیے. ٹھیک ہے, تو میرے پاس ابھی تک کوئی میسج نہیں آیا ہے, تو دیٹس فائن. اگر اس وقت لوگ لکھ کر ہی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. قربانی پر ملحد کہتے ہیں کہ یہ جانور پر ظلم ہے, اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پھر یہ دراصل لائف کا انکار ہے. جو لائف ایک پلانٹ میں ہوتی ہے, پتوں میں ہوتی ہے, پودوں میں ہوتی ہے, آپ جب اس کو کھاتے ہیں تو آپ اس پر بھی ظلم کرتے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی, اس میں تو کانشیسنیس نہیں ہوتا, پلانٹس میں کانشیسنیس نہیں ہوتا ہے, ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے. اس کا میں جواب دے چکا ہوں. تقریباً یہ جو 18 ایپیسوڈ ہیں اس میں شاید 6 یا 7ویں ایپیسوڈ میں پوری بات اس پر کی گئی تھی کہ پلانٹس کے اوپر سائنٹسٹ نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں پلانٹس کی سائیکولوجیکلی سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پلانٹس کے اوپر خوشی اور غم دونوں کا اثر پڑتا ہے. تو باقاعدہ پوری ایک کتاب ہے, اور وہ کتاب 1970s میں لکھی گئی اور بہت زیادہ مشہور ہوئی. یہ الگ بات ہے کہ اس کو ریفیوٹ بھی کیا گیا, سائنس کا کام ہی ہے کہ ایک تھیوری آتی ہے, دوسرے اس کو ریفیوٹ کرتے ہیں, پھر دوسری آتی ہے تو پہلے اس کو ریفیوٹ کرتے ہیں. دیٹس اے ڈفرنٹ کیس. لیکن باقاعدہ اس چیز کو یہ ایک ثابت کیا گیا. تو جب آپ یعنی جو پودوں پر اور پتوں میں جو لائف ہے ان کو کھا کر آپ ان پر ظلم نہیں کرنے والے نہیں ٹھہرے, تو بھائی جانور کو ہم لوگ کھاتے ہیں تو وہ ظلم کیسے ہو گیا؟ تو اس لیے یہ ایک بیکار سا اعتراض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی جو تخلیق کی گئی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان ساری دنیا کا مخدوم ہے, ساری دنیا اس کی خادم ہے, ساری دنیا بنائی گئی ہے انسان کے لیے, ہم سب سے زیادہ اہم ہیں. ملحد یہ کہتا ہے کہ ہم اہم نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم اہم نہیں ہیں, ایکول ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ اہم ہیں, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو یہ دنیا باقی رہے گی. سارے انسان ایک دم ختم ہو جائیں, دنیا چلتی رہے گی, سورج بھی نکلے گا, چاند بھی نکلے گا, جانور اور زیادہ پھلیں گے پھولیں گے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ختم ہو جائے, مان لیجیے ساری دنیا کے جانور ختم ہو جائیں, انسان مر جائے گا.
یا اسی طریقے سے مثلا پانی ختم ہو جائے انسان مر جائے گا, سورج ختم ہو جائے انسان مر جائے گا, چاند ختم ہو جائے انسان مر جائے گا, آکسیجن ختم ہو جائے انسان مر جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت کے لیے اور انسان کسی بھی چیز کی ضرورت کے لیے نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں خادم ہوئی اور انسان مختوم ہوا. یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت کرنے والی ہیں, جن میں جانور بھی ہیں. تو جب یہ ہماری خدمت کے لیے ہیں تو خدمت کیسے لیں؟ ان کو کھا کے ہی تو لیں گے. تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ جب آپ گائے سے اور بھینس سے دودھ نکالتے ہیں تو گائے ماتا سے آپ پوچھتے ہیں کہ ماتا جی آپ کا دودھ نکال لوں؟ آپ یہ پوچھتے ہیں اجازت لے کے اسٹیمپ پیپر سے آپ سگنیچر کروا کے آپ دودھ نکالتے ہیں؟ یہ بھی تو اس کی پرمیشن کے بغیر ہی نکال رہے ہیں آپ. تو آپ اس کی پرمیشن کے بغیر دودھ نکال لیں, بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. اس کی پرمیشن کے بغیر آپ اس کو ہل میں جوت لیں, بہت اچھی بات ہے. ہل میں جوتنا کیا بہت احسان کرنا ہے اس کے اوپر, جانوروں پر. لیکن جب وہ یعنی اس کو کھا لیا جائے وہ بالکل ٹھیک ہے, یعنی روزانہ ظلم ہو وہ تو اچھا ہے. لیکن اگر ایک ہی وقت میں اس کی جان لے کر وہ کسی کے کھانے کا حصہ بن جائے, وہ بہت غلط بات ہے. یہ ہے ڈبل اسٹینڈرڈ. مفتی صاحب, ایک ہندو کا سوال ہے کہ اسلام کی کوئی ایک خاصیت بتاؤ جس سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہو. جیسے ہندو دھرم میں یوگا وغیرہ ہے, یوگا سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. یہ بھی ایک طرح کا دھوکہ ہے. یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے کہ پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. ہاں, یوگا کے سینٹر دنیا میں کچھ جگہوں پر کھلے ہوئے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا میں 7 بلین سے زیادہ, 7 ارب سے زیادہ لوگ ہیں. 8 ارب کا نمبر بہت جلدی لگنے والا ہے. تو آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ساری دنیا 7 ارب یہ 7.5 بلین لوگ جو ہے یوگا کر رہے ہیں, اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے ببل میں, اپنے کنویں کے اندر آپ زندگی گزار رہے ہیں. تو یوگا ایک ایکسرسائز, کچھ لوگ ایکسرسائز کے طور پر لیتے ہیں, حالانکہ ایک ریلیجس فلسفی ہے, لیکن ویسٹ میں اس کو لوگ ایکسرسائز کے طور پر لیتے ہیں. اور سارے ویسٹ کے اندر یوگا کر رہے ہوں ایسا نہیں ہے, بلکہ 5% 10% بھی نہیں کرتے. تو یہ کہنا کہ ساری دنیا یوگا سے فائدہ اٹھا رہی ہے, یہ غلط ہے. ہاں, اسلام میں وہ کیا چیز ہے کہ جس سے ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ہے اسلام کا جو لا ہے, اسپیشلی کورٹ لا. کورٹ کی جتنی پروسیڈنگ ہوتی ہے, آپ کیسے پہچانے کہ پلینٹف کون ہے, مدعی کون ہے, کیسے پہچانے مدعا علیہ کون ہے, گواہوں کا جو پورا قانون ہے وہ سارا کا سارا اسلام سے لیا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ رومن لا سے لیا ہوا ہے, اس کو آج تک کوئی ثابت نہیں کر پایا. پوری دنیا کے اندر, ویسٹ میں, انڈیا میں, کہیں بھی آپ چلے جائیے, عدالتوں کے جتنے بھی پروسیڈنگز ہیں وہ ساری اسلام کے مطابق چلتی ہیں, کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر یہ ماننا کہ مدعی کو ثبوت پیش کرنا ہے اور مدعا علیہ کو صرف ڈیفینڈ کرنا ہے, اپنے ثبوت میں کوئی چیز پیش نہیں کرنی ہے, وہ انڈر اوتھ ہوگا. یہ اسلام کا قانون ہے جو اس وقت دنیا کی ساری کورٹس کے اندر رائج ہے. اس سے ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. جو اسلام کا جو جسٹس سسٹم ہے اس نے ساری دنیا کو فائدہ پہنچایا. اسلام کا جسٹس سسٹم, چونکہ ہندوازم میں تو جسٹس سسٹم ہے ہی نہیں, وہاں تو کاسٹ سسٹم ہے. کاسٹ سسٹم اور جسٹس سسٹم دونوں بالکل اپوزٹ چیز ہیں. تو اس لیے وہ یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ ہمارے جسٹس سسٹم نے پوری دنیا کو فائدہ پہنچایا. ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں. اسلام آباد کے مندر کے بارے میں ایک صاحب سوال کر رہے ہیں. اس بارے میں بہت علماء اپنی بات کا جواب دے چکے ہیں, اپنی بات رکھ چکے ہیں. دیکھیے, ایک چیز یاد رکھیے کہ ایک مسلم ملک میں اقلیت کو, مائنورٹی کو عبادت کرنے کی مکمل آزادی ہے, نو پرابلم. وہ جہاں چاہیں اپنے ٹیمپلز بنائیں, اپنے چرچز بنائیں, اپنے سینیگاگز بنائیں. ہاں, لیکن اگر وہ چاہیں گے کہ جی ایک مسلم میجورٹی محلے میں وہ لا کے ایک ٹیمپل اور ایک چرچ کھڑا کر دیں, تو اس کی اجازت ان کو نہیں دی جائے گی, چونکہ وہاں اس چرچ کا اور اس ٹیمپل کا کیا کام. بالکل ایسے ہی اسلام آباد میں, جہاں تک کہ میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سمجھا ہے, اس علاقے کے اندر ہندو مائنورٹی رہتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہاں کوئی ہندو مائنورٹی نہیں ہے. پلس گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کہ وہ اپنے خرچے سے
ایک ٹیمپل تعمیر کر رہی ہے، وہ صرف یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم بہت زیادہ اوپن مائنڈیڈ ہیں، اس لیے ہم نے اسلام آباد میں جہاں ایک عظیم الشان مسجد ہے فیصل مسجد، وہیں پر ہم ایک مندر بھی بنا رہے ہیں۔ تو یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے، اس کا تعلق اقلیتوں کے حقوق سے نہیں ہے۔ چونکہ پاکستان میں ہندو سب سے زیادہ سندھ میں رہتے ہیں، سندھ کے جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں سب سے زیادہ ہندوز رہتے ہیں، تو وہاں پر مذہبی آزادی کی اور ان کو جو ان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، وہاں پر وہ اپنی اقلیتوں کو زیادہ سے زیادہ حقوق دیں، اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ مجھے نہیں پتا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہاں کوشش نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس کی ہوتی رہنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ وہاں پر مندر بنائیں اور وہ بھی گورنمنٹ کے پیسوں سے، کہ جہاں مندر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں کوئی ہندو نہیں رہتا۔ تو اس لیے یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے اور اس کو اسی اعتبار سے دیکھا جانا چاہیے۔ انڈیا میں اس کو دوسرے انداز سے دیکھا جا رہا ہے، کبھی اب اسلام آباد میں مندر بننا ہے، اس مندر کا کیا کام کہ جہاں کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے آپ بیابان میں صحرا میں ایک مسجد بنا دیں، اس مسجد کا کیا کام؟ نہ وہاں کوئی نماز پڑھتا، نہ کوئی اذان دیتا، تو ایسی مسجد کا کیا کام؟ مسجد آپ بنائیے وہاں پر کہ جہاں لوگ آئیں نماز پڑھیں۔ بیابان میں جہاں کوئی نہ رہتا ہو، آپ نے ایک باؤنڈری کی اور کہا کہ یہ مسجد ہے، اس سے کیا فائدہ؟ شیخ محمد کہہ رہے ہیں کہ آریہ سماج کو آپ نے طلاق دے دیا ہے۔ نہیں، آریہ سماج کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے، اور فی الحال چونکہ ہم ایتھیسٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، آریہ سماج بھی ہمیں یاد رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ وہ ایک بڈھا ہے بیچارہ، بولتا رہتا ہے، میرا نام بھی اس نے کئی مرتبہ ویڈیوز میں لیا ہے، لیکن جب میں اس کو ڈیبیٹ کے لیے آن لائن کے لیے کہتا ہوں تو وہ بیچارہ کہتا ہے کہ نہیں، رام لیلا گراؤنڈ میں آؤ۔ اب میں رام لیلا گراؤنڈ میں کیا کروں گا جا کر؟ وہ موب بھیج دیں گے اپنے، ویسے بھی یہ لوگ جو ہے موب لنچنگ میں آج کل بہت مشہور ہو رہے ہیں ساری دنیا میں، تو ہم تو نہیں جائیں گے ایسی جگہ، ہمیں اپنی سیکیورٹی اور سیفٹی کا بہت زیادہ خیال ہے، تو ہم آن لائن، اچھا وہ پورے دن بیچارہ آن لائن رہتا ہے، وہ فیس بک پہ بھی رہتا ہے، یوٹیوب پہ بھی رہتا ہے، لیکن جب مجھ سے کہتے ہیں کہ یوٹیوب اور فیس بک پر بات کر لو تو بات نہیں کرتا۔ ایلین کیا نام ہے آپ کا؟ احمد حارث سلطان جو پاکستانی مولد ہے، اس کے بارے میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ادھر سے کوئی رسپانس نہیں آیا ہے۔ میں ان چاہتا تھا کہ وہ میرے چینل پر آئیں، لیکن وہ اس کے لیے شاید تیار نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ۔ آپ کے چند سوالات تھے وہ بھی لے لیے ہیں، اور اب آپ انتظار کیجئے ہماری طرف سے اعلان کا، جو ایتھیزم کے اوپر جو کورس ہے 18 سبجیکٹس کا، انشاءاللہ اس کا بہت جلد میں اعلان کرنے والا ہوں۔ کورس کا نام ہے عربی اور اردو میں تحافظ الملاحدہ، انگریزی میں اس کا نام ہے دی انکوہرنس آف ایتھیسٹس، اور یہ نام اس لیے میں نے رکھا، اس کا بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں میں، یہ نام میں نے اس لیے رکھا چونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زمانے میں ایتھیسٹ کا مقابلہ کیا تھا، اور 5ویں صدی ہجری میں، اور انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ اسی سلسلے کی کتاب تھی تحافظ الفلاسفہ، دا انکوہرنس آف فلاسفرز، کیونکہ اس زمانے میں فلسفے سے متاثر ہو کر لوگ ایتھیسٹ بن رہے تھے، تو انہوں نے تحافظ الفلاسفہ کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور ایک زبردست کتاب تھی کہ جس میں انہوں نے فلسفے کی جو کمیاں ہیں اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ ایک ہسٹوریکل بک ہے، اس کا جواب بھی لکھا گیا، لیکن بہرحال یہ کہ یہ کتاب ہے، تو اسی کتاب کا نام تھا، اس کا نام تھا تحافظ الفلاسفہ۔ ہم نے اس کا پہلا لفظ لیا اور فلاسفہ کی جگہ ملاحدہ رکھ دیا، تحافظ الملاحدہ، اور اس کو انگریزی میں دا انکوہرنس آف ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہی ہمارے ایک پروگرام کا نام ہے، یہ ایک سرٹیفکیٹ کورس ہے، اور انشاءاللہ بہت جلدی میں سوشل میڈیا پر اس کا اعلان کرنے والا ہوں۔ ود ان 20 days ہم اس کو شروع کر رہے ہیں۔ یہ اوپن ہے پوری دنیا کے لیے، آپ پوری دنیا میں کہیں سے بھی شامل ہو سکتے ہیں، پاکستان سے، انڈیا سے، افغانستان سے، امریکہ سے، یورپ سے، کہیں سے بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں، اور جیسے یہ اعلان ہو تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ بڑی تعداد میں اس میں انشاءاللہ دلچسپی دکھائیں گے، اور اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دوستوں کے ایمان کو بچانے کے لیے انشاءاللہ آپ یہ ٹریننگ لیں گے باذن اللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔